اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے. یہاں نکل کر بھی اگر یقین نہ نکلا تو پھر اور کون سا راستہ ہے؟ تبلیغ والے بڑے خوش ہو جائیں گے. کوئی بڑے سے بڑا مخلوق کا یقین لے کر تبلیغ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے فضل فرما دیا کہ یہ مخلوق سے ہونے کا یقین والا یہ ایسے راستے میں آ گیا ہے کہ اب اس کی بیماری دور ہو جائے گی. اب اس کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ ایک ایک کے دروازے پر دعوت دے گا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے. یہ آواز لگائے گا، اس کا اپنا یقین بھی صحیح ہوگا اور جہاں یہ دعوت دے گا ان کے یقین بھی صحیح ہوں گے. بہت اچھا ہوا یہ آ گیا. بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. آیا تھا مخلوق سے ہونے کا یقین لے کر اور سال چلہ 3 چلے لگا کر جا رہا ہے اللہ سے ہونے کا یقین لے کر. تو سب خوش ہو جائیں گے کہ بھئی اس کا نکلنے کا مقصد حاصل ہو گیا. اب یہ اس ناپاک یقین سے پاک ہو گیا. اب یہ اندھیرے میں تھا، آنکھ دیکھی پر چل رہا تھا. بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ بڑے غم کی بات ہے کہ مخلوق کا یقین لے کر اللہ نہ کرے. کوئی مخلوق کا یقین لے کر آئے اور مخلوق کا یقین لے کر واپس چلا جائے اور چلہ بھی ہو جائے، 3 چلے بھی ہو جائے. یہ بڑے غم کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے. یہ مخلوق سے ہونا، مخلوق سے ہونے کا یقین یہ نظر کا دھوکہ ہے. تبلیغی عوام دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے، اس کو کہتے ہیں دھوکہ. یہ جو جادوگر ہے نا، یہ جادوگر تو یہ بس نظر کا دھوکہ یہ ہے کہ یہ تماشا کرتے ہیں. شعبدہ باز ہوتے ہیں، بس وہ یہ تماشا کر کے دکھاتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور دکھائیں گے کچھ اور. لوگ ان کے نظر کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہو واقعی بھائی دیکھو کسی جادوگر نے مٹی کا ڈلا ہاتھ میں لے کر نے سب کو دکھایا کہ بتاؤ بھی میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو دیکھنے والوں نے کہا جی مٹی کا ڈلا ہے. سب کو یقین دلا دیا کہ دیکھو بھائی یہ مٹی کا ڈلا ہے. اس نے بھی مٹھی بند کی اور مٹھی بند کر کے جو کھولی تو گلاب جامن. اب کیا بن گئی بھائی؟ اب گلاب جامن. تو یہ مٹی ہے یا گلاب جامن ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہے ہی مٹی. وہ تو نظر کا دھوکہ ہے. وہ نظر کا دھوکہ کر رہا ہے. وہ کوئی دل جلا بھی اس میں کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ گلاب جامن کے اندر کتنی مٹھاس ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. میں نے پہلے بھی گلاب جامن کھائی ہے، تمہیں دیکھو یہ جو گلاب جامن ہے اس کی کیا حقیقت ہے. اس نے وہ جادوگر کے ہاتھ سے لے کر اور وہ گلاب جامن منہ میں رکھ لی. اب منہ میں رکھی تو مٹی، منہ میں رکھی تو کیا بن گئی؟ وہ تھی مٹی. وہ تو نظر کا دھوکہ تھا. کہ ہم تو نظر کا دھوکہ کرتے ہیں. مخلوق سے ہونے کا یقین کون سا دھوکہ ہے؟ کیونکہ مخلوق سے ہونے کا یقین کون سا دھوکہ ہے جی؟ نظر کا دھوکہ. کریں اللہ اور نام مخلوق کا. پیاس بجھائیں اللہ اپنے حکم سے اور نام پانی کا. بھوک دور کریں اللہ اور نام کھانے کا. وہ کھانے کو ذریعہ بنا لیں گے، لیکن جس کو ذریعہ بناتے ہیں تو اس میں ان کا اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ پرورش کرنے میں کھلانے پلانے کے پابند نہیں ہے. چاہے تو کھلا پلا کے پالے اور چاہے تو کھلائے پلائے بغیر پالے. اصحاب کہا کتنے سال اللہ نے پالا ان کو بھائی؟ 309 سال پالا. نہ انہوں نے کھایا نہ پیا. وہ تو اللہ پالتے ہیں. 309 سال بغیر کھلائے اللہ پالتے ہیں. یہ یقین تو سب کو آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی صحیح ہے. لیکن کھلا کے بھی اللہ ہی پالتے ہیں.
درمیان میں نظر آ جاتی ہے، نظر آ گئی، ان کی نظر بتاتی ہے کہ کھانے سے بھوک دور ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے غیب کی خبر سنا دی، غیب کی خبر، اللہ اکبر، قدم قدم پر غیب کی خبریں انسانوں کو نظر کے دھوکے سے نکالتی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، سارے بھائی متوجہ نا بنا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، حق تعالی شان بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، اور جس کو میں کھلاؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، اور جس کو میں پہناؤں مجھ سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، اور میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، اور جس کو میں ہدایت دوں مجھ سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تو کھلانے والا کون ہے اور پہنانے والا کون ہے؟ اب نظر کیا آتا ہے؟ نظر آتا ہے ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، ابا جان نے کمایا، یہ نظر آتا ہے، ابا جان نے کمایا، اماں جان نے پکایا، اور ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ تو بھی کھانے کے بعد پھر تم یہ دعا پڑھا کرو کہ تمام تعریف ماں باپ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، یہ تمام تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا۔ ماں باپ کو اللہ پاک اجر و ثواب دینے کے لیے نا ذریعہ بنا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن وہ کھلانے والے ہی اللہ کھلانے والے ہیں۔ اللہ نظر کا دھوکہ ہے کہ ماں باپ نے ہمیں کھلایا۔ اب ہم سب کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نظر کے دھوکے سے کتنا نکل گئے اور کتنا نکلنا باقی ہے۔ یہ ہے غور کرنے کی بات۔ ہر ایک کے بارے میں تو اچھا گمان ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، لیکن اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ غیب کی خبروں کے راستے پر چل رہے ہیں یا مشاہدے تجربے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مرض کیا ہے۔ جب مرض پتہ چل جائے گا نا تو علاج بڑا آسان ہے، لیکن جب مرض کو نہیں، جب مریض جو ہے نا وہ اپنے مرض کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تندرست ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے تو کہے کہ بھائی ٹیکہ لگوا لو، وہ کہے گا بھائی آپ میرا دماغ خراب ہے، میں ٹیکے کی چبن کیوں برداشت کروں، میں نے ٹیکہ لگواتا۔ اور جب اس کو پتہ لگ جائے کہ واقعی یہ تو میری بیماری ہے تو زہر کا ٹیکہ بھی لگوا لے گا، لیکن پتہ تو چل جائے کہ ہاں میں بیمار ہوں۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کینسر ہے، اب اس کو کوئی کہے، اسے آپ کوئی کہے کہ بھائی یہ لو، یہ زیادہ کڑوی نہیں ہے، تھوڑی سی کڑوی ہے، یہ کھا لو دوائی، وہ کہے گا بھی میرا دماغ خراب ہے، میں کیسے کھا لوں، میں تو بیمار نہیں ہوں۔ اور جب پتہ چل گیا کہ مجھے کینسر ہے، اب زہر کا ٹیکہ بھی لگوا لے گا، اس لیے کہ مرض سامنے آ گیا۔ تم کس کا مرض پہچانیں گے؟ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کا مرض پہچانیں گے یا اپنا مرض پہچانیں گے؟ اپنا مرض پہچاننا زیادہ فائدہ ہے۔ اپنے مرض کو پہچان لیں کہ ہم کس یقین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی سانس کی لڑی چل رہی ہے، ابھی موقع ہے کہ وہ محنت کرو کہ جس محنت کرنے سے اللہ پاک خوش ہو جائیں کہ میرے بندے یہ میرے مخلوق سے ہونے کے یقین کو یہ دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین یہ دل میں اتارنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر یہ اپنے دل کو نشانہ بنا کر یہ دعوت دیتے اللہ ایسے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔